السلام علیکم 8 کلاس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم لا الہ الا اللہ کی تشریح کریں گے۔ پہلے 4 اشعار کی تشریح ہم کلاس میں کر چکے ہیں۔ آج ہم شعر نمبر 5 اور 6 کی تشریح لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ شعر نمبر 5 ہے: خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اس شعر میں ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو زندگی کا اصل فلسفہ سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عام انسان کی عقل گہرے غور و فکر سے عاری ہے۔ عقل صرف وقت اور مقام کی سرحدوں میں قید ہے۔ جیسے مالا کے دانے گھوم پھر کر پھر اسی مقام پر واپس آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی عقل بھی گھوم پھر کر صرف دنیاوی چیزوں کی محتاج بن جاتی ہے، جبکہ مرد مومن جانتا ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور مقام و وقت کی سرحدوں میں قید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انسان اگر صرف اللہ کی اطاعت کرے تو وہ بھی ان سرحدوں کی قید سے نکل کر بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات زمان و مکان کی قید سے آزاد 7 آسمانوں کی سیر کر آئے تھے، یہ صرف کلمہ حق پر یقین کی بدولت ممکن ہوا، جبکہ عقل کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ ان گہری باتوں کو سمجھ اور پرکھ سکے۔ شعر نمبر 6 ہے: یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ نغمہ کہتے ہیں کسی گیت کو، فصل گل بہار کا موسم، لالہ سرخ پھول کو کہتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک سچے مسلمان کے لیے کلمہ حق کہنے کے لیے کسی موسم یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ توحید کا اقرار ہر موسم میں ہونا چاہیے، اسے دنیاوی موسموں کی طرح بہار یا خزاں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات لافانی ہے، لہٰذا اس پر پختہ ایمان لانے سے ایک مرد مومن کو بھی زوال کا خوف نہیں رہتا۔ اس کے لیے سبھی موسم خوشگوار اور سدا بہار بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رب راضی تو سب راضی، بالکل یہی بات مرد مومن پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ کلمہ حق کا اقرار اور اللہ کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی ذات کو راضی کر لیتا ہے، اسی لیے دنیا و آخرت اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ ہمیں بطور مسلمان اللہ کا ذکر ہر وقت اور ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے۔ عزیز طلباء، ان اشعار کی تشریح کو نیٹ کاپی پر لکھیں اور یاد کریں۔ اشعار کو مارکر سے لکھتے ہیں اور ساتھ شعر کا حوالہ بھی لکھتے ہیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام، یہ سب ہیڈنگز جو ہوتی ہیں مارکر سے لکھتے ہیں۔ باقی آگے تشریح جو لکھنی ہے آپ لوگوں نے وہ پین سے لکھنی ہے۔